سوال یہ ہے کہ کیا واش روم اور کھلی جگہ پر نہانے سے جو ہے وہ انسان کا جو وضو ہو جاتا ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ انسان چاہے تو باہر کسی کھلی جگہ پہ نہائے، نہر وغیرہ میں، ٹیوب ویل کے احاطے وغیرہ میں، اور یا پھر جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے واش روم میں جا کے نہائے، تو جیسے وہ عام نہانا جو ہے وہ شاورنگ کر رہا ہو، بات جو ہے وہ کر رہا ہو، یا پھر جو ہے وہ کسی اور یعنی فرض غسل جو ہے وہ کر رہا ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کا وضو جو ہے وہ نہانے سے ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کے اندر صرف 4 اعضاء کا دھونا ہوتا ہے، اور اگر انسان نہا لے یا انسان غسل کر لے تو وہ 4 اعضاء ابھی دھل جاتے ہیں جو وضو کے اندر فرض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر دوسرا کہ انسان کا پورا وجود اور جسم جو ہے وہ بھی دھل جاتا ہے۔ اور ایک اور سوال یہ کہ کیا انسان کپڑے تبدیل کرے تو کیا پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جیسے انسان واش روم میں نہانے کے لیے گیا تو پہلے میلے کپڑے تھے وہی پہن گیا، اور باہر آ کے پھر اس نے اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ چینج کیا، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس سے انسان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کا تعلق خروج نجاست کے ساتھ ہے یا نیند کے ساتھ ہے۔ تو کپڑے تبدیل کرنے سے اگرچہ انسان کا شرمگاہ یا کوئی حصہ بظاہر تھوڑا بہت جو ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے، تو لیکن اس سے وضو جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں ٹوٹتا۔ عوام الناس کے اندر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ہمارا جناب جسم ننگا ہو گیا، یا ہم نے کپڑے جو ہے وہ تبدیل کیے ہیں، تو کیا ان کپڑوں کے تبدیل کرنے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس سے انسان کا جو ہے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکا لگوانے سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو جو انسان جب انجیکشن لگواتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اپنی بیماری کے علاج کے لیے وہ انجیکشن لگوا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ خالی انجیکشن جو ہے وہ سیمپلنگ کے لیے، بلڈ کا نمونہ لینے کے لیے جو ہے وہ لگواتا ہے۔ تو اگر انسان چاہے تو وہ انجیکشن اپنے پٹھے میں، گوشت میں لگوائے، یا اپنی وین اور نس میں لگوائے، اور اس سے خون نہیں نکلا، بیماری کی صورت میں، بخار کی صورت میں، یا کسی اور صورت میں، اور اس کا خون نہیں نکلا، یا ہلکا پھلکا سا خون نکلا ہے، اور وہ وہیں جو ہے اس کے جو جہاں نیڈل جو ہے وہ سوئی جو ہے وہ انجیکٹ اور انٹر ہوئی ہے تو وہیں رہ گیا، اور آگے جو ہے وہ نہیں بہا، تو پھر حکم یہ ہے کہ پھر وہ وضو ٹوٹا نہیں ہے، کیونکہ خون کا بہنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسری صورت میں انجیکشن جو بعض اوقات جو ہے لیبارٹری کے اندر جاتے ہیں سیمپلنگ کروانے کے لیے، کوئی ٹیسٹ کروانے کے لیے، اور وہ کچھ سی جو ہے وہ اس کے خون سے، وین اور نس سے جو ہے وہ خون جو ہے وہ لے لیتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اب وہ خون باہر نکلا ہے، اور اتنی مقدار میں تقریباً لیا گیا کہ اگر اس کو آزاد چھوڑا جاتا ہے انسان کے جسم پر کسی بھی صورت میں، تو پھر وہ کیا تھا کہ اس کے اوپر حکم جو ہے وہ لاگو ہونا تھا کہ یہ خون جو ہے وہ نجاست ہے، اور نجاست اتنی حد تک بہہ گئی کہ جس حصے کا دھونا جو تھا وہ فرض تھا۔ اور اگلا سوال یہ کہ بعض اوقات کچھ لوگوں نے مصنوعی اعضاء لگوائے ہوتے ہیں، خصوصی طور پر دانت انسان لگواتے ہیں، تو ان کا وضو میں یا غسل میں ان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کیا جب آپ وضو کرنے لگے تو ان کو اتاریں اور اتار کے جسم کو دھوئیں، یا یہ ہے کہ آپ جب غسل کرنے لگیں تو پھر بھی ان کو سائڈ پہ کریں اور جسم کو صاف کریں؟ تو اس کے بارے میں جواب اور قانون یہ ہے کہ اگر تو آپ کا وہ کوئی بھی جو ہے آرٹیفیشل پارٹ، مصنوعی پارٹ جو ہے جسم کے ساتھ آپ کے لگایا گیا، وہ دانت ہوں یا خدا نہ کرے کوئی اور حصہ ہو، اگر وہ جسم کا مستقل حصہ بن گیا ہے، اس طرح اس کو لگایا گیا ہے کہ آپ کو اتارتے ہوئے بڑی زیادہ شدت کی محنت اور تکلیف کا احساس ہوگا، یا محنت کرنی پڑے گی اور اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ نہیں، پھر اس کو آپ ویسے ہی دھو لیں، وہ گویا کہ آپ کے ایک جسم کا حصہ ہے، اس کو اتارنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عضو ہو لگایا گیا جس کو اتارا جا سکتا ہو، خصوصی طور پہ جیسے عورتیں جو ہیں وہ وگ لگا لیتی ہیں ایسی طرح بالوں کی، یا کوئی انسان جو ہے وہ بال لگواتا ہے، ہیئر جو ہے وہ مطلب دوبارہ لگوائے جاتے ہیں، بال دوبارہ لگوائے جاتے ہیں، لیکن ان کی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، بعض کا تو پٹی سے ہوتی ہے کہ وہ لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو اتار لیتے ہیں، اور بعض کا آج کل جو جدید طریقہ علاج آ چکا ہے کہ بال اپنی کسی وجود کے حصے جسم سے لے کر اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ وہ جسم کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ گرو اپ ہوتے ہیں، اگتے ہیں، جس طرح عام انسان کے نیچرلی بال جو ہے وہ اگتے ہیں۔ تو پھر ان کے بارے میں جو خود جسم کا حصہ بن چکے ہیں اور اگتے بھی ہیں یا آپ کے جسم کے ساتھ شامل ہیں، تو پھر ان کا آپ دھو لیں غسل میں یا وضو میں تو وہ ان سے وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کا اتارنا اور جدا کرنا جسم سے کوئی اتنا معنی نہ رکھتا ہو، جیسے دانتوں کا بیڈ وغیرہ بھی لگاتے ہیں، وہ پورے دانتوں کے کتنی ساری بنے ہوتے ہیں اس سے،
وہ یوں کر کے پھینکتے ہیں اور دانت کے ساتھ وہ اندر جا کے چمڑ بھی جاتا ہے اور فوری اتار بھی لیتے ہیں. ایسی چیزیں ہوں تو پھر ان کا الگ دھونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اگر جسم کا حصہ ہو تو پھر دھونا ضروری نہیں ہے، اتارنا ضروری نہیں ہے، پھر اسی طرح غسل یا وضو جو ہے وہ کر لینا چاہیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.